نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه يا ذا كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ علیہ ایک خط لکھتے ہیں مکتوب نمبر 34 جلد سویم کے اندر، مکتوب نمبر 34 جلد سویم کے اندر فرماتے ہیں وہ نصیحت جو لکھی جاتی ہے سب سے پہلے علماء اہل سنت والجماعت جو کہ فرقہ ناجیہ ہے کی رائے کے مطابق عقائد کی درستگی ہے، اور عقائد کی درستگی کے بعد احکام فقہیہ کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی تعمیل سے چارہ نہیں ہے، اور وہ چیزیں جو منع ہیں ان سے پرہیز کرنے سے گزارا نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نصیحت کرتے ہیں اے نوجوانوں، اے میرے چاہنے والوں، پہلے اپنے عقیدے کو اہل سنت والجماعت کے مطابق رکھنا۔ دنیا میں کوئی بھی بد عقیدہ آدمی تمہارے عقیدے کو خراب نہ کرے۔ اگر تمہارا عقیدہ خراب ہو گیا تم ولی نہیں بن سکتے، آگے کا معاملہ تمہارا خراب ہے۔ بنیاد عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور آج کے اس دور میں اس عقیدے کو مسلک بریلوی کہتے ہیں، کیونکہ بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی کووں نے بھی اپنے اوپر رنگ کر کے کبوتر کی سٹائل اپنا لیا ہے کہ ہم کبوتر ہے، کوے نے تھوڑا رنگ کتنے کوے بھی تھوڑا رنگ چینج کر دیا، پینٹ ہمارا ہاتھ سے پینٹر ہے نا، اس کو بلاؤ تھوڑا وہ اس سے کوے پر پینٹ کرے گا، جتنا پہ یہ تو کبوتر ہے، حالانکہ اندر تو کوئی ہے۔ تو لہٰذا بہت سے لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اس زمانے کے اندر اس کو سیدھا کلیئر کٹ مسلک حنفی بریلوی یہ ہے اہل سنت والجماعت، یہ عقیدہ۔ چونکہ پہلے یہ نام نہیں ہوا کرتا تھا اس لیے اہل سنت والجماعت ہوتا تھا، لیکن آج کل کبوں نے کبوتروں کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا تو اپنے آپ کو اہل سنت کرنے لگے، حالانکہ ہے کہ وہ دوسرے بد عقیدہ لوگ ہیں۔ اس لیے ضروری ہو گیا کہ اب مسلک حنفی بریلوی کا لفظ لگایا جائے تاکہ پتہ لگ جائے کلیئر کٹ کہ یہ حضور پاس یہ حضور کے چاہنے والے اور صلاۃ والسلام پڑھنے والے ہیں، یہ عقیدہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جو فقہیہ احکام ہیں ان پر تو عمل کر، عقیدہ تیرا صحیح ہو پھر فقہیہ احکامات پر عمل کر۔ اب فقہ کیا کہتا ہے کہ داڑھی رکھنی چاہیے، اب مرید نے داڑھی بڑھا کے بیٹھا ہوا ہے، فقہ یہ کہتا ہے داڑھی رکھنی چاہیے، 1 منٹ داڑھی رکھنی چاہیے، نماز 5 وقت پڑھنی چاہیے، حلال روزی کمانی چاہیے۔ بہت سے فقہی مسائل جو ہیں حلال اور حرام کا علم، حلال کیا حرام کیا ہے، حلال پہ چلنا ہے حرام سے بچنا ہے، یہ فقہیہ علم ہوتا ہے۔ بولے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، خالی باتیں نہیں، زبانی کلام ہی نہیں، عقیدہ ٹھیک ہوگا باقی بولا عمل اب ضروری ہے۔ اور جن چیزوں کی تعمیل کا حکم دیا ان سے چارہ نہیں، اور جن سے منع کیا ان سے پرہیز کرنے سے گزارا نہیں۔ پھر آگے بتائیں 5 وقت نماز بغیر سستی کی وصیت کون کرے؟ امام ربانی۔ کیا وصیت؟ سنو، کان کھول کے سنو۔ فرماتے ہیں 5 وقت نماز بغیر سستی اور بغیر فطور کی اس کی شرائط کی رعایت اور تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں آپ کو مسجد میں ادا کرنی چاہیے، یہ پہلی نصیحت کے طور کے پورے ارکان کے ساتھ، پورے شرائط کے ساتھ۔ اور اگر نصاب زکوٰۃ حاصل ہو جائے تو زکوٰۃ دینے سے بھی چارہ نہیں۔ اگر تجھے صاحب زکوٰۃ ہے، سال میں جب زکوٰۃ کا مہینہ ہے، زکوٰۃ دینے کا وقت آئے تو پوری زکوٰۃ اپنے مال سے نکال کے دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے زیور کے بھی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، جن کے گھروں میں عورتوں کا زیور رکھا ہوا ہے ان کے بھی شرعی مسئلہ معلوم کر کے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور اپنے اوقات کو لہو لعب میں صرف نہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد تمہارے پاس ٹائم جو وقت بچتا ہے تو کرکٹ کا میچ آ رہا ہے اور اس میں لگا پڑا ہے، کھیل رہا ہو چکا ہو چوکا، اور جناب گلی کے روکڑ میں تاش کھیل رہا ہے، لوگوں سے گپیں، لہو لعب کھیل کود۔ فرمایا جو تیرے پاس اوقات ہیں اپنے اوقات کو کھیل کود مت ضائع کر، مت اس میں گزار، اپنے اوقات کو کھیل کود میں نہ ضائع کر، اور بیکار کاموں میں اپنی قیمتی عمر کا، یہ بڑا قیمتی وقت ہے تیرے پاس، یہ موت آتی ختم ہو جائے گی، یہ قیمتی وقت ختم ہو جائے گا تیرے پاس، یہ سرمایہ ختم ہو جائے گا، اس قیمتی وقت کو رکھ کھیل کود کے کاموں میں گزار، نہ فضول کاموں میں نہ بیکار کاموں میں اپنی قیمتی وقت کو ضائع نہ کر۔ اور پھر اگر وہ امور مہیا اور شرعی ممنوعات میں صرف ہو تو اس کا حال ہے اور سرور نغمے کی رغبت نہ کریں اور اس کی لذت پر فضیلت نہ ہو۔
یعنی کوئی باتیں جو شریعت میں منع ہے کسی قسم کی بھی، ان ممنوعات میں یہ وقت صرف نہیں ہونا چاہیے، اور سرور و نغمہ یعنی گانا باجا اور ڈھول تماشوں میں یہ وقت ضائع نہ کرنا، اور اس میں جو لذت آتی ہے، مستی آتی ہے، ڈھول تماشوں ڈانس ہو رہا ہے، ڈانس کی ایک مستی نا، لڑکی ڈانس کر رہی ہے بھائی، اب اس کا بھی ایک مزہ آتا ہے، جب بھی تو لوگ دیکھتے ہیں، بولو اس کے سرور میں فضیلتاً یعنی عاشق نہ ہونا، ورنہ کام خراب ہو جائے گا، اس مستی کو نہ حاصل کرنا، اس سے پاگل نہ ہونا، کہ وہ شہد ملا زہر ہے، فرماتے ہیں وہ شہد تجھے نظر آ رہا ہے لیکن اس میں زہر ملا ہوا ہے، اگر شہد تیرے کو دے دے کوئی اس میں زہر ملا دے تو شہد ہی تجھے نظر آئے گا، زہر نظر نہیں آئے گا، لیکن تجھے جب چاٹے کو کھائے کیا میٹھا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا، کام اتر جائے گا نا، برابر یہی ہے، وہ جو ڈانس اور یہ ناچ گانے اسے مزہ تو آئے گا تیرا، لیکن اندر تیرا ایمان برباد ہو جائے گا، زہر شہد ملا زہر ہے، اور فرماتے ہیں اور شکر سم ہے، شکر کے اندر ایک سم یعنی زہر ملا ہوا ہے، شکر بظاہر وہ شکر ہے لیکن اندر اس کے سم یعنی زہر ہے، اور آدمیوں کی غیبت اور سخن چینی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ، لوگوں کے پیچھے پیٹھ پیچھے باتیں مت کیا کر، فلانا ایسا ہے، فلانا اس نے یہ بات کی، غیبت اس نے یہ کیا، غیبت پہ غیبت کیا، بولا اس چیز سے بچ، اس سخن چینی سے بچ، تو غیبت نہ کیا کر، پیٹھ پیچھے لوگوں کی باتیں مت کیا کر، کہ ان دو بد اخلاقیوں کے ارتکاب میں شرعی وعید وارد ہوئی ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، ایسی حرکتیں کرنے سے، ایسی باتیں کرنے سے، یہ اس میں شرعی وعید یعنی سزا کا حکم ہے، اللہ کی ناراضگی ہے اس میں، اور جھوٹ کہنے اور بہتان لگانے سے پرہیز ضروری ہے، کہ جھوٹ نہیں بولنا کبھی، امام ربانی فرماتے ہیں جھوٹ نہ بولنا، اور کسی پہ بہتان نہ لگانا، بہتان کہتے ہیں ایک بات انسان کے اندر کسی کے لیے بول دے یار فلانے نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ اس نے وہ کیا ہی نہیں ہے، یہ ہو جائے بہتان، یعنی آپ نے بولا یار فلانے نے فلانا گندا کام کیا، حالانکہ اس بیچارے نے نہیں کیا، یہ بہتان ہو جائے گا، یا کسی سنا یا فلانے نے ایسا کیا، اچھا ایسا کیا یار فلانے پتہ کیا اس نے ایسا کیا، اس کی سنی بات کو آگے بڑھا دیا، یہ بہتان ہو جائے گا، بہت بڑا گناہ، اللہ ناراض ہو جائے گا، بہتان نہ لگاؤ، جھوٹ نہ بولو، یہ دو اخلاق رذیلہ تمام دینوں میں حرام ہے، یہ بات اگر تم نے حرام، یہ کام حرام ہے، ان کے مرتکب کو وعید کا سزا ملے گی، اگر ایسا کرے گا اس کو سزا ملے گی، اور خلقت کے عیوب یعنی مخلوق کے جو عیب ہوتے ہیں اور گناہوں اور ان کی لفظ سے درگزر کرنا، جو عیب اور گناہ اور ان سے تمہارے لیے کوئی غلطی ہو جائے کسی انسان سے، اس کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، ان کو معاف کر دینا ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ ہمت والے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، عام آدمی کی گیدڑ پھوسوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ شہر جو ہوتے ہیں ان کا کام ہے کسی غلطی کو معاف کر دیا جائے، یہ شہروں کا کام ہے، بولا گیدڑ پھوسوں کا کام نہیں ہے، یہ وہ تو کہیں گے نہیں وہ تو بال کی کھال نکال دیں گے، لیکن جو شہر میں ہمت والے لوگ ہوں گے ان کے لیے کوئی غلطی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چل تجھے معاف کیا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، اور غلاموں اور نوکروں پر مشفق اور مہربان رہنا چاہیے، نوکر تیرے پاس جو کام کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں ان پر مہربان ہو، کبھی کبھی تنخواہ سے علاوہ کوئی زیادہ منافع ہو جائے 500,000 پکڑا دیے، کبھی گرمی میں کپڑے دے دیے گھر کے لیے، کوئی لون کے کپڑے دیے، کوئی کسی بھی حوالے سے ان کے اوپر مہربان رہنا چاہیے، اگر تم پہ اللہ نے مہربانی کی ہے تو ان پر مہربان رہ، اپنے نوکروں کے سختی سے کام نہ لے، گرمی میں کسی بھی حوالے سے ان کو پریشان نہ کر، ان کے ساتھ نرم اور مشفق رہے، اور ان کی کوتاہیوں پر مواخذہ نہ کرنا چاہیے، اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو مت اتنی سختی کر کہ تو نے جو غلطی کی ہے تو رب جب مواخذہ کرے گا تو کیا حال ہوگا، تو لہٰذا تو ان پر سختی نہ کر، ان پر مواخذہ نہ کر، نرمی کر، کیونکہ تو نے بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ مواخذہ کر سکتا ہے، تو آج نرمی کرے گا رب کل تجھے پر نرمی کرے گا، تو رحم کر اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش کریم پر، اور سبب اور بے سبب ان بد نصیبوں کو مارنا کسی وجہ سے یا بغیر کسی وجہ کے کسی نوکر کو بیچارے غریب کو جو کام کرتے ہیں گھر میں ان کو مارنا اور گالی دینا نامناسب ناملائم ہے، یہ بری بات ہے، ان کو اللہ نے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو ایسا بنایا، تجھے ایسا بنایا ہے، حالانکہ پیدا رب نہیں کیا ہے، تجھے اگر ویسا بنا لیتا ہے تو کیا کر لیتا ہے، اب بھی بنا سکتا ہے، لہٰذا تو اکڑ مغرور و تکبر نہ کر، یہ اللہ کی دی دین ہے، کسی کو غلام کسی کو آقا بنا دیا، اور اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنا چاہیے، بلکہ اپنی کوتاہیوں پر نظر کر کے تو نے کیا کیا غلطی گناہ کیے ہوئے ہیں، جو کہ جناب قدس خداوندی جل سلطانوں کی نسبت ہر وقت ہم سے سزا ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہر وقت اللہ کے معاملات میں کتنی غلطی کوتاہیاں قصور ہم سے روزانہ ہوتے ہیں، ان پر تو نظر رکھ، ان کو کوتاہیوں پر کو دیکھ، تو کیا کیا غلطیاں کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مواخذے میں جلدی نہیں کرتا، تو اتنی کوتاہیاں کرتا ہے، رب تعالیٰ پھر بھی تجھے ڈھیل دیتا ہے، تجھے معاف کرتا ہے، اور سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، اور روزی نہیں روکتا،
چاہے تو روزی روک دے، روزی پھر بھی روکتا، روزی تو پھر بھی دے رہا ہے، تو اتنی کوتاہی ہونے کے باوجود وہ جلدی نہیں کرتا جو سزا دینے میں۔ اور عقیدے کی درستگی اور احکام فقہیہ کی ادائیگی کے بعد اپنی اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں مستغرق رکھیں، اور اس طریق کے مطابق کو اپنے ذکر کا طریقہ سیکھا ہے۔ یعنی فرمایا جب تیری عقیدہ بھی صحیح ہو جائے اور احکام فقہیہ پر بھی تو حلال و حرام پر عمل کر لے، تو پھر جو مرشد نے ذکر دیا نا، وہ کون سا ذکر؟ فرمایا وہ ہر ذکر نہیں، جو پیر نے تجھے ذکر دیا، جو طریقہ سمجھایا ہے، اس کے مطابق تو ذکر میں مشغول رہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں تو مشغول رہے، اس طریقے سے جس طریقے سے تجھے ذکر سکھایا گیا ہے عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو چیز بھی ہو اس کو اپنا دشمن سمجھ کر اس سے ذکر کے علاوہ جو چیز ذکر میں رکاوٹ آئے، ذکر کی مخالفت میں آئے، ذکر کے سامنے آئے، جو چیز تمہیں ذکر سے روکے اس کو اپنا دشمن سمجھ اور اس سے پرہیز لازمی جانے۔ ہر چیز ذکر خدا احسن است گر شکر خردن دن بود جان کندن است۔ فرمایا جو کچھ بھی جو کچھ بھی خدا کے ذکر کے علاوہ ہے، اگر وہ شکر کھانا بھی ہو تو جان کندن ہے اللہ کے ذکر کے علاوہ۔ پھر آگے ایک بڑی زبردست وصیت، آخری بات کر رہے ہیں، مکتوب ختم ہو رہا ہے، آخری بات کر رہے ہیں، زبردست بات آج کی مکتوب کی، جو اس کو دیکھ کر میں نے یہ مکتوب پڑھا، حالانکہ میں نیچے والا مکتوب پڑھا تھا کہ یہ بات پڑھ کے میں نے یہ مکتوب شروع کر دیا جو مجھے بڑی پسند آئی۔ اور کہتے ہیں آپ کو بالمشافہ بھی کہا گیا ہے، بالمشافہ کہتے ہیں آمنے سامنے بھی کہا گیا ہے کہ امور شریعہ میں جتنی احتیاط کی جائے گی اتنی ہی مشغولی میں اضافہ ہوگا، اور اگر احکام شریعہ میں سستی کرو گے تو مشغولی کی لذت اور شیرینی برباد کر دو گے۔ یعنی کہ ذکر میں جو لذت اور مزہ یہاں پہ بیٹھ کے آتا ہے نا، شیرینی میں مزہ آ رہا ہے، فرمایا جتنا تم شریعت پر زیادہ عمل کرو گے، جتنا سختی کرو گے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں شریعت کی عمل کرو گے، اتنا زیادہ ذکر میں اضافہ ہو جائے گا، ہر وقت مستی کا عالم رہے گا، ظاہر و باطن ایک مستی اور کیفیت کا عالم رہے گا، مشغولی ہوگی، ذکر میں مشغول رہو گے، بہت مست طبیعت رہے گی۔ اور جتنی تم شریعت کے کاموں میں سستی کرو گے تو یہ جو مستی ہے نا، کیفیت ہے، اس کو تم برباد کر دو گے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ مستی اور کیفیت تمہاری ختم ہو جائے گی۔ اس مستی اور کیفیت کا تعلق شریعت کی باتوں پر عمل کرنے سے، جتنا زیادہ عمل کرو گے اتنا تم مست رہو گے، جتنا تم اس باتوں پر عمل کم کرو گے اور سستی کرو گے، یہ لذت و شیرینی برباد ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ زیادہ کیا لکھوں، واللہ سبحانہ اعلم۔ مکتوب یہاں پر ختم ہوا۔ تو آج کی اس میں زبردست بات، اس مکتوب عقیدے کو ٹھیک کرنا، فقیہ احکامات پر عمل کرنا، اور ذکر جو مرشد نے دیا ہے اس پر خصوصاً پھر مشغول رہنا، اس کے علاوہ جو چیزیں ان کو دشمن جانا۔ لیکن خاص و خاص بات وہی کہ جتنا زیادہ شریعت پر تو عمل کرے گا اتنی یہ مستی جو کیفیت مرشد سے ملی ہے، یہ میں مست رہے گا، چلتے پھرتے مستی آئے گی، ایک کیفیت میں رہے گا، ایک طرح پرواز ہی پرواز رہے گی، چلتے پھرتے سوتے وقت مستی کی مست کیفیت رہے گی۔ جتنا تو شریعت کی باتوں پہ عمل کرے گا، اور جہاں تو ان میں سستی کرے گا وہاں یہ لذت برباد ہو جائے گی، یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ جیسے نماز چھوٹ گئی، کیفیت کم ہو جائے گی، نماز 5 وقت جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور پابندی سے پڑھ رہے ہیں، مست رہو گے۔ جھوٹ بولا، کسی غیبت کی، کسی بد نگاہی کی، کسی لڑکی کو دیکھا، یا کوئی ڈرامہ دیکھا، فلم دیکھی، کرکٹ کے میچوں میں مشغول ہے، یا تاش کھیل رہا ہے، یا ایسی بیکار لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو مستی ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ جیسی شریعت کی باتوں عمل شروع کر دو گے مستی میں اضافہ ہو جائے گا، بس طبیعت مست رہے گی۔ تو لہٰذا تم چاہتے ہو کہ یہ مستی اور کیفیت ہر وقت رہے تو سختی سے شریعت کی باتوں پر عمل کرو، اور مت بیکار لوگوں کے ساتھ بیکار باتوں میں اپنے وقت ضائع کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔